کہ یہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے۔ پارلیمان وہ ادارہ ہوتا ہے جو پورے عوام اور لوگوں کے لیے ان کے بنیادی حقوق کی قانون سازی کرتی ہے، اور یہاں سے توقع کی جاتی ہے کہ جو بھی قانون سازی ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو۔ ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ حکومت اس کو بھی متنازع کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ یہ فارم 47 کے ہیں، لیکن جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ آئین اور قانون سے بالکل ہٹ کر ہے۔ آئین کہتا ہے کہ 130 دن سال میں ایوان چلے۔ آج 12واں اجلاس ختم ہوا کل، آج جوائنٹ سیشن تھا جو اس مرتبہ سیکنڈ سیشن تھا جوائنٹ، اس سے پہلے اپریل میں آیا تھا۔ اب ایک ہی سیشن 13واں سیشن ہوگا جن دنوں پہ مشتمل۔ یہ 90 دن کا پارلیمان چلا ہے، ہر مرتبہ جو قانون سازی ہوئی ہے صرف 37 قوانین پاس ہوئے ہیں، کسی ایک قانون پہ 1 منٹ کی بھی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے۔ آج حکومت نے 11 منٹ میں 8 قوانین پاس کیے، 11 منٹ میں 8 قوانین پاس کیے۔ یہ 8 قوانین وہ تھے جس میں سے ایک 2021 کا تھا، 5 2023 کے تھے اور 2 2024 کے تھے۔ یہ وہ قوانین تھے جو صدر نے آبجیکشن لگا کے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کو واپس بھیجا تھا۔ آئین کا تقاضا یہی ہے کہ اگر صدر آبجیکشن لگا کے ایوان میں بھیجے تو پہلے صدر کا آبجیکشن پڑھا جائے کہ صدر نے کن وجوہات پہ اس کو ریجیکٹ کر کے ایوان میں بھیجا ہے، کیونکہ صدر نہ صرف اسٹیٹ کا سربراہ ہوتا ہے بلکہ وہ ایوان کا حصہ مانا جاتا ہے۔ وہ اگر آبجیکشن کر کے آئین نے اس کو رائٹ دیا ہے کہ فور سم کنسیڈریشن وہ ریٹرن کر سکتا ہے، تو ایوان کا فرض ہے کہ پہلے ان کو بتایا جائے کہ صدر کی طرف سے، سربراہ کی طرف سے اس پہ یہ آبجیکشن لگے، پھر ایوان اس کو کنسیڈر کر کے کچھ لوگ اس سے ایگری کرے اور کچھ لوگ اس سے ڈس ایگری کرے۔ 2021 کی قانون کا خد و خال ہی چینج ہو چکا ہے، وہ اس لیے دوبارہ پارلیمنٹ میں لانا میں سمجھتا ہوں غیر آئینی تھا اور غیر قانونی تھا۔ نیا ایکٹ ہی لانا چاہیے تھا انسٹیڈ آف کہ اس کو آپ رکھتے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے ہیں 11 منٹ میں 8 قوانین پاس ہوئے اور صدر کا ایک بھی ریفرنس نہیں پڑھا گیا۔ ایون منسٹروں نے ریفر نہیں کیا کہ کس بنا پہ یہ قانون واپس آیا تھا، صرف اور صرف پڑھ کے سنایا گیا اور قانونی کاغذی کارروائی پوری کی گئی ہے۔ یہ ہم ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ ایوان کو چلانا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ باوجود ہمارے اسٹرانگ ریزرویشنز کے ہم ایوان کا حصہ رہے اور ان کو ریمائنڈ کراتے رہے کہ نہ آپ ایوان چلا پاتے ہیں، آپ ہر روز ایوان بلاتے ہیں۔ اور انڈیا میں لوک سبھا منیمم 6 گھنٹے چلتا ہے، 350 گھنٹے وہ زیادہ بیٹھے تاکہ دن کا ایجنڈا پورا کرے۔ یہ پہلے کورم پورا نہیں کرتے، پھر وہ بیٹھتے نہیں ہیں، قانون سازی رش میں کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے ڈسرپشن ہے۔ پوری دنیا میں، پوری دنیا کے جہاں جہاں پر ہے، جہاں کنگڈم نہیں ہے وہاں پر یہ حصہ ہی ہوتا ہے، ڈسرپشن ہو جاتی ہے پارلیمان میں، لیکن ایجنڈا پورا کرنا اور قانون کی طرف بڑھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت نہ صرف یہ کہ اپنے ایگزیکٹو کام میں ناکام ہو چکی ہے، بٹ حکومت نے اس پارلیمان کو بیلو دا ایوریج اسٹینڈرڈ نیچے گرایا۔ دنیا کی ہسٹری جب لکھی گئی ایوانوں کی تو اس سال جو یہ ایوان چلا ہے دنیا یاد رکھے گی کہ اس جیسے لوور اسٹینڈرڈ کی کارروائی کسی ایوان میں نہیں ہوئی ہے۔ آخر میں ایک چیز کہوں گا، کل ہم نے اعلان کیا، بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ اعلان کیا اور مذاکرات کو خان صاحب نے کال اپ کر دیا۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، حامد رضا صاحب کے گھر پہ بھی اٹیک ہوا، حکومت نے کسی بھی اسٹیج پہ سیریسنس شو نہیں کی، باوجود اس کے کہ ہمارے لوگوں پہ گولی چلائی گئی تھی۔ خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم پھر بھی ڈائلاگ کی طرف جائیں گے۔ میں اپنے ڈیل کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے حکومت کے خلاف ایک لمبی چارج شیٹ ہے، لیکن اس لمبی چارج شیٹ کو چھوڑتے ہوئے خان صاحب نے فقط 2 مطالبات رکھے، جنون اور سمپل، اور وہ یہ تھے کہ جتنے پولیٹیکل اسیران ہیں ان اسیران کی رہائی ہو، اور رہائی اس لیے کہ 1.5 2 سال سے لوگ جیلوں میں بند ہیں، نہ ان کو بیل ملتی ہے، نہ ان کو سینٹ میں پروڈیوس کیا جاتا ہے، نہ ان کو ہاسپٹل کی اجازت ہے اور نہ ان کو اپنے بچوں سے آزادانہ ملنے کی اجازت ہے، تو یہ رہائی لازم ہے۔ دوسرے جو واقعات 2 ہوئے تھے ان واقعات پہ کمیشن بننا لازم تھا۔ حکومت پہلے بیٹھی نہیں، جب بیٹھی تو مطالبہ کیا کہ ان رائٹنگ دے دیں۔ وہ مطالبات ان رائٹنگ دینے کی کیا ضرورت تھی جو آلریڈی واضح تھے، سمپل تھے، ریکارڈڈ تھے منٹس آف دی کمیٹی۔ اس کے باوجود ہم نے ان رائٹنگ دے دیا تاکہ ان کو شکوہ نہ ملے، ان کو جواز نہ ملے اس کو کرنے۔ کیا اس بات پہ اتنے اعلان پہ کہ کمیشن بننے جا رہا ہے یا نہیں، پھر بھی کمیشن بننے کا اعلان تک نہیں ہوا۔
कल का दिन भी गुजर गया, खान साहब ने कॉल आउट किया, कल का दिन मौजूद था, उसके बावजूद भी हुकूमत ने इतना तक नहीं कहा कि हम तो बनने जा रहे हैं। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। इसलिए ये कहना, और इस अंदाज से बैठे थे कि पीटीआई बास पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात नहीं करती। आप लोगों ने देखा, जो लोग अपने इख्तिदार को तूल देना चाहते हैं वो कभी बात नहीं करेंगे।